بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان: 4 ایسی چیزیں، 4 ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی سے خوش بختی ہے ایسی عورت خوشیاں منائے جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے کام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد ہو، سب ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کا اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 4 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں، جس سے وہ جان سکیں کہ آیا وہ بھی جنت کے حقدار ہیں اور دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں، اب ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ قول بتاتے ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے 4 چیزیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ وہ 4 چیزیں عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ 4 علامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک باپردہ عورت خواتین پیش ہوئی اور کہنے لگی: یا علی علیہ السلام، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے، دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خواتین کو اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامات یہ کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو عورتیں صبر کرتی ہیں اور جنت کی امانت بن جائیں گی، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں۔
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اسی طرح آپ کئی کئی دنوں تک فاقے میں رہتی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگتی اور ذکر و اذکار کرتی، اور پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہیں، اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دے، اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت مدد اور گر گڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بد شکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا، میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اسی کی بدصورتی بر نہیں جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخر کار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ جل شانہ مجھے قدم دیتا، مجھے پاؤں دیتا تو میں چل کر گناہ کرتی۔ اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کا اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر شکر کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگتی۔ ایک اور اہم کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورتوں کی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔